حویلی کے وسیع و عریض کچن میں مصالحوں کی خوشبو کے ساتھ ساتھ ایک پراسرار گفتگو کا دھواں بھی اٹھ رہا تھا۔ بیگم کلثوم اور ان کی جھٹانی بیگم زاہدہ بڑی تنہیدی سے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی، مگر ان کا اصل دھیان باہر سے آنے والے مہمان پر تھا۔ وہ آ رہا ہے بھابھی، اب اسے کیا کہنا ہے؟ بیگم کلثوم نے تشویش سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے پوچھا۔ ان کے لہجے میں ایک انجانا سا خوف چھپا تھا۔ بیگم زاہدہ نے کٹے ہوئے پیاز کو کڑھائی میں ڈالتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا۔ ارے کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ وہ صرف 5 سال کا تھا جب یہاں سے گیا تھا۔ اب اسے کیا معلوم کہ رامین کیسی دکھتی ہے اور کیسی نہیں؟ کیا پتہ وہ خود ہی شادی کے لیے انکار کر دے۔ نہیں بھابھی، وہ بالکل بھی منع نہیں کرے گا۔ کلثوم بیگم نے پریشانی سے تولیے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کہا۔ اس کے مرحوم بابا اور دادی کی یہی سب سے بڑی خواہش تھی۔ وہ اپنے بزرگوں کی بات کو کبھی نہیں ٹال سکتا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم وہ صرف 5 سال کا تھا جب اس کے بابا نے اس کی بات پکی کی تھی، اور آج وہ اپنے باپ کی زبان کی لاج رکھنے جس لڑکی کو اس نے دیکھا تک نہیں اس سے شادی کرنے یہاں آ رہا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ منع کر دے گا؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ ارے تم فکر کیوں کرتی ہو؟ دیکھو جائے گی جو ہوگا، بس دعا کرو کہ وہ خود ہی شادی کے لیے منع کر دے۔ بیگم زاہدہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن اگر اسے حقیقت پتہ چل گئی تو، اور اگر اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی تو؟ کلثوم بیگم اب خوف سے ساکت ہو کر بولی تھی۔ ارے تم اس چھوٹے سے بچے سے ڈر رہی ہو جو اپنی ماں کے اشارے پر ناچتا ہے؟ بے فکر ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دونوں خواتین مسلسل کام کرتے ہوئے اسی موضوع پر بات کر رہی تھی۔ ان کا بھتیجا جو 5 سال کی عمر میں گیا تھا اور اب 28 سال کا جوان بن کر لوٹ رہا تھا، ان کے لیے ایک معمہ بھی تھا اور ایک چیلنج بھی۔ وہ اپنے کمرے میں اداس بیٹھی تھی۔ وہ گیلری میں لگے جھولے پر ساکت بیٹھی آسمان کی وسعتوں کو تک رہی تھی، جہاں بادل اپنی سمت بدل رہے تھے، بالکل اس کی زندگی کی طرح۔ کیا یہ صحیح ہے جو یہ لوگ مجھے کرنے کے لیے بول رہے ہیں؟ اگر انہیں پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا؟ وہ افسردگی سے بڑبڑائی۔ نہیں نہیں، کبھی ایسا نہ ہو۔ لیکن میرا کیا؟ ان لوگوں نے تو بالکل ہی مجھے نظر انداز کر دیا ہے۔ میری خوشی میری مرضی کا کیا؟ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ یا اللہ، کوئی حل نکال دے، کچھ بھی ایسا ہو جائے کہ یہ شادی کینسل ہو جائے اور میں اس زبردستی کے رشتے میں کبھی نہ بند ہوں۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلوں سے آنسو صاف کیے، اٹھ کر وضو کیا اور جا نماز بچاری۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسے تھوڑی ہمت ملی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کمرے میں آئی اور چند نئے سوٹ بیڈ پر رکھ کر چلی گئی۔ رامین نے نہایت بے دلی سے ان لباس کو دیکھا۔ ایک خوبصورت سوٹ نکال کر وہ تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جب رامین تیار ہو کر باہر آئی تو سیدھا گیلری میں جا کر کھڑی ہوئی۔ اچانک ایک چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی حویلی کے بڑے پھٹاک سے اندر داخل ہوئی۔ رامین حیرت اور دھڑکتے دل کے ساتھ نیچے دیکھنے لگی کہ آخر کون آیا ہے۔ گاڑی رکی اور اس میں سے ایک نہایت وجیح اور پرکشش نوجوان باہر نکلا۔ وہ عمیر صدیقی تھا۔ اس نے گہرے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ کہیں سے بھی باہر کے ملک کا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کی پرسنالٹی میں ایک ایسی دیسی کشش اور روب تھا جو دیکھنے والے کو مرعوب کر دے۔ اس کی قد و قامت اور چال ڈھال سے وقار جھلک رہا تھا۔ دروازے پر استقبال کے لیے کھڑی اس کی ماں اور چچی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ میرا بچہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اس کی ماں نے ممتا بھرے لہجے میں کہا تو عمیر خوش دلی سے مسکرایا۔ کیسی آپ چچی جان؟ وہ اپنی چچی کی طرف متوجہ ہوا۔ بیگم کلثوم نے پیار بھری خفگی سے کہا، ہم تو بالکل ٹھیک ہے، پر کیا تمہیں ایک بار بھی ہماری یاد نہیں آئی؟ تمہارے والدین تمہیں تبھی یہاں سے لے گئے تھے جب تم چھوٹے تھے۔ کیا تمہارا دل نہیں کیا کہ ایک بار آ کر ہم سے ملو؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ ارے دل کیا، تبھی تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، عمیر نے جواب دیا۔ رہنے دو، میں جانتی ہوں تم یہاں صرف رامین سے شادی کے لیے آئے ہو، اور میں پتہ ہے ایک بار شادی ہو گئی تو تم اسے لے کر چلی جاؤ گے اور واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھو گے۔ رامین کی ماں نے افسردگی سے کہا۔ عمیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، آپ کو کس نے کہا کہ میں واپس نہیں آنے والا؟ فی الحال تو میں صرف اپنے مرحوم بابا کی خواہش پوری کرنے کی چاہت رکھتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ وہ واپس گاڑی کی طرف بڑھا اور پچھلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ وہاں سے اس کی ماں بیگم سریہ باہر نکلی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برسوں کی دوری ایک لمحے میں مٹ گئی۔ رامین گیلری سے خاموشی سے اسے اب دیکھ رہی تھی۔
سب کی آنکھوں میں خوشی اور شکواؤں کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ تجسس کے مارے گیلری سے پلٹی ہی تھی کہ اچانک نیچے کھڑے عمیر کی نظر اوپر اٹھی۔ اسے گیلری پر ایک حوالہ سا لہراتا نظر آیا۔ وہ اس کا چہرہ تو واضح نہ دیکھ سکا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ عمیر اپنی ماں اور چچی کے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، اس کی نظر سامنے سے آتی اس معصوم سی لڑکی پر پڑی۔ وہ بلا کی معصوم تھی، اس کا رنگ چاندنی کی طرح گورا تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اداسی میں بھی نمایاں تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال جو عموماً جوڑے میں بند رہتے تھے، اس وقت اس کی کمر پر آزادانہ لہرا رہے تھے۔ اس نے بالکل سادہ سا بیج رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، مگر اس سادگی میں بھی وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ حیا کے ساتھ ٹکایا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کو مزید باوقار بنا رہا تھا۔ عمیر اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی رامین ہے جس سے اس کا رشتہ بچپن میں طے پایا تھا۔ ادھر رامین کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آنکھوں کی نمی اس کا سچ ظاہر نہ کر دے۔ حویلی کے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ رامین نے ہمت جمع کی اور کانپتے قدموں کے ساتھ بیگم سریہ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے دھیمی اور لرزتی آواز سے پوچھا۔ بیگم سریہ نے اپنی تصویر روکی اور نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی اس معصوم سی گڑیا کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک دم سے ممتا بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا یہ ہماری رامین ہے؟ انہوں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے پوچھا۔ اسی دوران پیچھے کھڑے عمیر کا دل بھی ایک زوردار دھڑکن کے ساتھ دھڑک اٹھا۔ وہ ساکت کھڑا اس کے چہرے کے نقوش کا جائزہ لے رہا تھا۔ رامین کو خود پر عمیر کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی جس سے وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں دھنس جائے یا وہاں سے بھاگ جائے۔ جی ہاں، یہ میری بیٹی ہے، رامین ہے، بیگم کلثوم نے فخر سے کہا، مگر ان کے لہجے میں ایک انجانا سا بوجھ تھا۔ رامین نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بیگم کلثوم نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا سخت اشارہ کیا۔ وہ بے بس قیدی کی طرح لب پھینچ کر رہ گئی۔ اچھا، اب آپ لوگ آرام کریں، میں کھانا لگاتی ہوں، پھر سب ساتھ مل کر کھائیں گے۔ تب تک رامین کے والد اور چچا بھی دفتر سے آ جائیں گے، بیگم زاہدہ نے کہا۔ بیگم سریہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ رامین بیٹا، میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے محبت سے رامین کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر بیگم کلثوم نے فوراً مداخلت کی۔ آپ چلیں، میں اسے بھی آپ کے کمرے میں بھیجتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جلدی بھیجنا، میں نے اس سے ڈھیروں باتیں کرنی ہیں، بیگم سریہ نے مسکرا کر کہا اور رامین کی پیشانی پر بوسہ دے کر بیگم زاہدہ کے ساتھ اندرونی کمروں کی طرف بڑھ گئیں۔ جیسے ہی وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہوئیں، بیگم کلثوم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے رامین کا بازو سختی سے پکڑا اور اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ اتنی بات یاد رکھو رامین، اب اس گھر کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر سچ کسی کے سامنے آیا تم اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ وہ یہ کہہ کر ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکی اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ رامین اپنی ماں کے ان سنگ دلانہ الفاظ پر تڑپ اٹھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کیا انہیں اپنی بیٹی پر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ کیا انہیں میری خوشیاں دکھائی نہیں دے رہی؟ اس نے دل میں سوچا اور ایک گہری آہ بھر کر بیگم سریہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی رائے سے گزر کر بیگم سریہ کے کمرے میں داخل ہونے لگی، اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی تھام لی۔ رامین اچھل پڑی۔ سامنے عمیر کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں ایک شرارت آمیز چمک تھی۔ محترمہ، آپ تو بہت زیادہ ہی پیاری ہیں، عمیر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ رامین نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، عمیر نے گرفت مزید مضبوط کر لی اور مسکراتے ہوئے کہا۔ محترمہ، آپ تو غصہ بھی بہت کرتی ہیں، کیا باہر کے ملک سے آنے والوں کا استقبال ایسے ہی کیا جاتا ہے؟ رامین نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور جھنجھلا کر بولی۔ ہاں، غصہ تو میری ہر وقت کرتی رہتی ہوں اور میں بندے مار کر کھانے بھی عادت ہوں، اس لیے مجھ سے بچ کر رہیے گا تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیگم سریہ کے کمرے میں بند ہو گئی۔ عمیر اس کا یہ تیکھا اور بے باک لہجہ دیکھ کر حیران بھی ہوا اور متاثر بھی۔ وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جو اتفاق سے رامین کے کمرے کے بالکل برابر تھا۔ کمرے کے اندر بیگم سریہ، بیگم زاہدہ اور بیگم کلثوم پہلے سے موجود تھی۔ بیگم سریہ نے رامین کو دیکھتے ہی پیار سے اپنے پاس بلایا۔ آؤ میری بچی، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ رامین ان کی محبت کو نظر انداز نہ کر سکی۔ وہ ایک مصنوعی مسکراہٹ سے جا کر ان کے قریب بیٹھ گئے۔ بیگم سریہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، میری بیٹی تو بہت پیاری ہو گئی ہے۔ کلثوم،
تم نے ہماری امانت کا بہت اچھے سے خیال رکھا ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ آپ کی ضرورت تھی، بیگم کلثوم نے مصلحت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد گھبراتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ سریہ آپا، میں نے ایک بات پوچھنی تھی۔ جی جی پوچھو کلثوم، کیا بات ہے؟ بیگم سریہ کا ہاتھ مسلسل رامین کے بالوں میں حرکت کر رہا تھا۔ وہ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ عمیر کو کہیں کوئی اور لڑکی تو پسند نہیں؟ آپ ایک بار اس سے پوچھ لیجئے، اگر وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بیگم کلثوم نے رامین کی طرف دیکھ کر کہا، جس کی آنکھوں میں اس وقت تجسس اور امید کی ایک لہر جاگی تھی۔ بیگم سریہ کھل کر مسکرائیں۔ نہیں کلثوم، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کی کہی بات کی بہت عزت کرتا ہے۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ طے ہوئی ہے، اس لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہے۔ آپ اس بات سے بالکل بے فکر ہو جائیں کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ سریہ بیگم کی باتوں نے رامین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس کے چہرے پر اداسی کی گہری چھاپ چھا گئی۔ بیگم زاہدہ اور کلثوم نے بھی ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھری۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ کیا رامین کو اس رشتے سے کوئی اعتراض ہے؟ بیگم سریہ نے رامین کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر پوچھا۔ ارے نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ رامین کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اپنے بڑوں کے فیصلوں کا مان رکھتی ہے نا رامین بیٹا؟ بیگم سلگم نے زبردستی اسے پکارا۔ رامین نے بھوجل دل کے ساتھ صرف سر ہلا دیا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم ایک ہفتے کے بعد رخصتی کر لیتے ہیں۔ بیگم سریہ نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ رامین کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا ایک ہفتے بعد؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے بیٹا؟ سریہ بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ رامین نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کی آنکھیں اب بھی اسے خاموش رہنے کی تاکید کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ بڑے جو فیصلہ کریں گے وہی صحیح ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر اٹھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دیکھا، میری بیٹی شرما گئی۔ بیگم کلثوم نے بات سنبھالی۔ شام میں اس کے بابا آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گی، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ انہیں آرام کرنے کا کہتی دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی اور رامین کے کمرے کا رخ کیا۔ جیسے ہی رامین اپنے کمرے میں پہنچی، وہ بیڈ پر گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کلثوم بیگم زاہدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ رامین کو اس حال میں دیکھ کر کلثوم بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا، مگر وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ ہم بیٹی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں کلثوم، زاہدہ بیگم نے دبی آواز میں سرگوشی کی۔ ہم مجبور ہیں بھابھی، میری بیٹی میری بات کو سمجھتی ہے۔ سمجھتی ہو نا رامین؟ بیگم کلثوم نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ لیکن امی، میں… رامین نے کچھ کہنا چاہا، مگر کلثوم بیگم نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا محبت سے۔ بس، اب اس بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے، سمجھ میں آئی رامین؟ انہوں نے رامین کے نام پر خاص زور دیا۔ رامین نے سر جھکا لیا اور اس کی سسکیاں کمرے کے اندر خاموشی میں گونجنے لگیں۔ بیگم کلثوم اسے وہیں روتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ بیگم زاہدہ اسے تسلی دینا چاہتی تھی، مگر کلثوم نے انہیں بھی اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ دروازہ بند ہوا تو پچھلے صرف اس کی سسکیاں اور حویلی کی وہ دیواریں رہ گئی جو اس جھوٹ اور کرب کی گواہ بننے جا رہی تھی۔ حویلی کے در و دیوار آج روشنیوں سے جگمگا رہے تھے، مگر آج ان روشنیوں کے پیچھے جھوٹ اور خوف کا ایک اندھیرا تھا جو صرف چند لوگ ہی محسوس کر سکتے تھے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، ڈھولک کی تھاپ اور خوشیوں کے گیت گونج رہے تھے، مگر جس کی شادی تھی وہ رامین بالکل ساکت اور خاموش تھی۔ نکاح کی رسم نہایت سادگی سے ادا کر دی گئی تھی، جس کے بعد بیگم کلثوم نے ایک نئی حکمت عملی اپنا لی تھی۔ انہوں نے رامین کو عمیر سے ملنے کا ایک بھی موقع نہ دیا تھا۔ کلثوم بیگم نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا تھا کہ جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی رامین اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ عمیر جو دل ہی دل میں اپنی شریک حیات سے بات کرنے اور اسے سمجھنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، ہر بار ناکام لوٹتا۔ کلثوم بیگم ایک دیوار بن کر ان کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی۔ رامین اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ مہندی کا رنگ گہرا رچا تھا اور اس کے عین درمیان عمیر کا نام لکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو مہندی کے نقش و نگار پر گر گر کر اسے دھندلا رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے سامنے لگے بڑے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس نے سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس جوڑے پر سونے کے تاروں کا نفیس کام اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ماتھے پر جھومر، گلے میں بھاری ہار اور ہاتھوں میں بھری ہوئی چوڑیاں اسے کسی قدیم ریاست کی شہزادی بنا رہے تھے۔
اس کا گورا رنگ اس سرخ لباس میں مزید دمک رہا تھا، مگر ان آنکھوں کا کیا جو ویران تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی سے کوئی غرض نہ تھی۔ جیسے ہی اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھوا، چوڑیوں کی کھنکھناہٹ پورے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ کھنکھناہٹ اسے اپنے کانوں میں کسی نوکیلی سوئی کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ وہ اس شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اسے ابھی پڑھنا تھا، اسے اپنے خواب پورے کرنے تھے، اور سب سے بڑا دھوکہ تو یہ تھا کہ وہ جس مقام پر کھڑی تھی، کیا وہ اس کا حق تھا؟ اگر عمیر کو حقیقت معلوم ہو گئی تو کیا وہ اسے کبھی معاف کرے گا؟ نہیں، وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے اندر سے ایک آواز آئی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک ایسی جنگ جاری تھی جس کا کوئی انجام نظر نہیں آتا تھا۔ وہ خود ہی سوال کرتی اور خود ہی جواب ڈھونڈ کر مزید الجھ جاتی۔ چلو بیٹا، بھرات آنے والی ہے، بیگم کلثوم نے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ ان کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی بلکہ ایک حکم تھا۔ رامی نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اماں، میرا دل نہیں مان رہا، اتنا بڑا جھوٹ، اگر عمیر کو پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں اس کے سامنے کیسی نظریں اٹھاؤں گی؟ خاموش، بالکل خاموش ہو جاؤ رامین، کلثوم بیگم نے گرج کر اسے ٹوکا۔ اگر ایک لفظ بھی اب تمہارے منہ سے نکلا تو یاد رکھنا میں ابھی کے ابھی خود کو ختم کر لوں گی۔ جس طرح پہلے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوا، اسی طرح اب بھی کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ برسوں پرانے رشتوں میں دراڑیں آ جائیں؟ کیا تم اپنے خاندان کو رسوا کرنا چاہتی ہو؟ رامین اپنی ماں کی اس تنگ دلانہ دھمکی پر تڑپ کر رہ گئی۔ اماں، کیا آپ کو مجھ پر ذرا ترس نہیں آتا؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا، مگر کلثوم بیگم نے اسے نظر انداز کر دیا۔ چلو اب خاموشی سے نیچے چلو۔ انہوں نے رامین کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ باہر بیگم زاہدہ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور دونوں اسے لے کر حویلی کے باغیچے کی طرف بڑھی جہاں بارات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اگرچہ دونوں خاندان ایک ہی گھر کے تھے، اس لیے زیادہ لمبا سفر نہیں تھا، مگر پھر بھی گاؤں کے معززین اور چند قریبی رشتہ داروں کو بلا کر رخصتی کی تقریب کو باقاعدہ بنایا گیا تھا۔ فوٹو شوٹ ہوا، رسمیں ادا کی گئیں اور پھر وہ وقت آ گیا جس سے رامین سب سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ اسے تمام رسموں کے بعد عمیر کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ عمیر کا کمرہ پھولوں کی مہک سے مہک رہا تھا، مگر رامین کے لیے یہ کمرہ کسی قید خانے سے کم نہ تھا۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہی باتیں گھوم رہی تھی، دھوکہ، جھوٹ، سزا۔ وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اسے اپنی سانسیں بھی بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور دوپٹے کا پلو اس کے ہاتھوں میں بری طرح مسلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ رامین کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ عمیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکان اور آنکھوں میں اپنی شریکہ حیات اور اس کے لیے ڈھیروں پیار تھا۔ وہ جیسے ہی رامین کے قریب آیا، رامین نے گھبرا کر خود کو پیچھے کھینچ لیا۔ مجھ سے فی الحال دور رہیں پلیز، رامین نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ عمیر ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا، مگر پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے سوچا کہ شاید رامین اس اچانک بدلتی صورتحال سے پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، عمیر نے نرمی سے کہا۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا۔ تم شاید ابھی اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہو۔ میں تمہیں زبردستی کسی بات پر مجبور نہیں کروں گا۔ اس نے رامین کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں آنسوؤں کے نشان واضح تھے۔ چلو، اسے تھوڑا وقت دینا چاہیے، یہ سب اس کے لیے نیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی کا آغاز کسی تلخی سے ہو۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھ کر سوچتا کھڑا ہوا۔ وہ خاموشی سے کمرے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رامی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اسے وقتی طور پر تو مہلت مل گئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی عمارت کب تک سلامت رہے گی؟ یہ سوال اس کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی تھا۔ سورج کی پہلی کرن نے جب حویلی کے روشن دانوں سے اندر جھانکا تو پرندوں کی چہچہاٹ نے فضا میں ایک نئی زندگی بھر دی۔ لیکن رامین کے لیے یہ صبح کسی نئی امید کے بجائے ایک انجانے خوف کا پیغام لے کر آئی تھی۔ وہ رات بھر ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں وہی پرانے خدشات اور ماں کی دی ہوئی دھمکیاں گردش کر رہی تھی۔ وہ جلدی بیدار ہوئی اور نہا کر تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس نے ہلکے فیروزی رنگ کا ایک نفیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ گیلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وضو کی تازگی کے باوجود ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ بڑے شیشے کے سامنے کھڑی اپنی زلفوں کو سنوار رہی تھی، مگر اس کے لباس کی پشت پر لگی ڈوریاں ابھی کھلی ہوئی تھی۔ اسی لمحے عمیر کی آنکھ کھلی۔
سامنے کھڑی رامین کا عکس جب شیشے پہ لہرایا تو وہ ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ صبح کی روشنی میں رامین کسی خوابناک تصویر کی مانند لگ رہی تھی۔ عمیر بے خودی کے عالم میں بیڈ سے اٹھا اور دبے قدموں اس کے قریب جا پہنچا، جیسے وہ کسی سحر میں مبتلا ہو۔ رامین اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اسے اپنی کمر پر کسی کی گرم لمس کا احساس ہوا۔ عمیر نے نہایت نرمی اور محبت سے اس کے لباس کی کھلی ہوئی ڈوریاں تھام لی اور انہیں باندھنے لگا۔ لمس کا احساس ہوتے ہی رامین کے پورے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا اور وہ زور سے چیخ پڑی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور ہٹے مجھ سے! وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی، اس کی آنکھوں میں غصہ اور خوف ایک ساتھ رقص کر رہے تھے۔ عمیر اس کے اس اچانک اور شدید رد عمل پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے ہاتھ فضا میں ہی روک لیے۔ رامین، میں تو بس تمہاری مدد کر رہا تھا۔ مدد؟ کیسی مدد؟ رامین کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ آپ نے تو کل رات کہا تھا کہ آپ مجھے وقت دیں گے، مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ کیا یہی آپ کا وقت دینا ہے؟ کیا اسی طرح آپ اپنی زبان کا پاس رکھتے ہیں؟ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر لہجہ کاٹدار تھا۔ عمیر خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ رامین اس قدر حساس اور بھبری بھی ہوگی۔ اس نے رامین کے چہرے پر پھیلی ہوئی پریشانی اور اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ شاید وہ واقعی جلدی کر گیا ہے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، معاف کیجیے گا رامین، میں واقعی اپنی حد بھول گیا تھا۔ میرا ارادہ تمہیں پریشان کرنا یا تمہاری مرضی کے خلاف کچھ کرنا بالکل نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اب ہم ایک دوسرے سے تھوڑا مانوس ہو چکے ہیں، مگر میری غلطی تھی کہ میں نے تمہاری خاموشی کو تمہاری رضا سمجھ لیا۔ عمیر کے لہجے میں موجود سچائی اور معذرت نے رامین کے غصے کو تھوڑا کم کیا، مگر اس کے دل کا خوف ابھی بھی برقرار تھا۔ وہ اب بھی اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ آپ آرام سے تیار ہو؟ میں بھی ریڈی ہو رہا ہوں۔ جب آپ مکمل طور پر تیار ہو جائے تو ہم ساتھ نیچے ناشتے پر چلیں گے، عمیر نے دھیمے لہجے میں کہا اور واش روم میں بند ہوا۔ رامین نے ایک لمبا سانس لیا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود سے لڑ رہی تھی، میں اس شخص سے اتنی نفرت کیوں نہیں کر پا رہی جتنا مجھے کرنی چاہیے؟ اس کا لہجہ اتنا نرم کیوں ہے؟ اس نے جلدی سے اپنے بال سنوارے، دوپٹہ درست کیا اور کچھ دیر بعد ہمت کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ عمیر واش روم سے باہر آیا، وہ مسکرایا اور رامین کو دیکھا۔ چلے؟ اس نے پوچھا۔ رامین نے صرف اسبات میں سر ہلایا اور دونوں خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ نیچے ناشتے کی میز پر سب گھر والے موجود تھے۔ بیگم سریا اور بیگم کلثوم کی نظریں فوراً ان دونوں پر پڑی۔ کلثوم بیگم کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی چھپی ہوئی تنبیہ تھی، جبکہ بیگم سریا کے چہرے پر اپنے بیٹے اور بہو کو ساتھ دیکھ کر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ آ جاؤ میرے بچوں، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، بیگم سریا نے محبت سے پکارا۔ رامین نے نظریں جھکا کر کرسی سنبھالی اور عمیر بھی مسکراتا ہوا اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ناشتے کی میز پر حویلی کے تمام اہم افراد موجود تھے۔ ایک طرف عمیر کے چچا اور رامین کے والد خاور صاحب بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے تو دوسری طرف بیگم سریا اور بیگم کلثوم ناشتہ پیش کرنے میں مصروف تھیں۔ رامین اور عمیر کے ساتھ بیٹھتے ہی میز پر ایک خوشگوار سی ہلچل مچ گئی تھی، مگر رامین کا دل مسلسل کسی انجانے خطرے کے تحت دھڑک رہا تھا۔ ماشاءاللہ، جوڑی بہت پیاری لگ رہی ہے، بیگم زاہدہ نے پراٹھے کی چنگیر میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں خاور بھائی، آپ کی بیٹی تو آج چاند لگ رہی ہے۔ خاور صاحب نے مسکرا کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، مگر ان کی نظروں میں ایک عجیب سی تعصب اور پیشوانی تھی۔ جی بھابھی، اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ ناشتہ شروع ہوا ہی تھا کہ اچانک حویلی کی پرانی ملازمہ جو رامین کے بچپن سے گھر میں تھی، چائے کی کیتلی لیے وہاں آئی۔ اس کی نظریں جب میز پر بیٹھی رامین پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ ارے، یہ رامین بیٹی نے آج وہ لاکٹ کیوں نہیں پہنا جو اس کی دادی نے اسے دیا تھا؟ ماسی برکت نے سادگی سے پوچھا۔ وہ سونے کا پینڈنٹ جس پر آر لکھا تھا، اور وہ تو بچپن سے کبھی اتارتی نہیں تھی۔ میز پر موجود بیگم کلثوم اور بیگم زاہدہ کے ہاتھ فضا میں ساکت ہو گئے۔ رامین کی رنگت ایک دم سفید پڑ گئی۔ اسے اس لاکٹ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ ماسی، وہ ٹوٹ گیا تھا، اس لیے میں نے الماری میں رکھ دیا۔ رامین نے بمشکل اپنے لہجے کو سنبھالتے ہوئے بولا، لیکن ماضی برکتیں رکنے والی نہیں تھی۔ ٹوٹ گیا؟ پر بیٹی وہ تو بہت مضبوط تھا، اور تمہارے گلے میں اس کے نشان بھی تو تھے بچپن سے کہ وہ رگڑ کھاتا تھا۔ آج تو تمہاری گردن بالکل صاف ہے، جیسے کبھی کچھ پہنا ہی نہ ہو۔ عمیر جو اب تک خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، ماسی کی بات سن کر چونکا اور اس نے گہری نظروں سے رامین کی گردن کی طرف دیکھا۔ رامین نے فوراً اپنی گیلے بالوں سے گردن چھپانے کی کوشش کی۔
मासी, तुम अब बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें नज़र कम आता है। जाओ जाकर किचन का काम देखो। बेगम जाहिदा ने कड़कदार आवाज़ में मासी को डांटा। मासी बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई, मगर शक का एक बीज उमैर के जहन में बो गई थी। वैसे रामिन, सरिया बेगम ने अचानक से मुखातिब किया, तुम्हारी कलाई पर वो तिल कहाँ गया जो 5 साल की उम्र में जब हम बाग में खेल रहे थे तो मैंने देखा था। मुझे याद है तुम कहती थी कि ये तुम्हारा लकी मार्क है। रामीन के हाथ रुक गए। इसकी सांसें उखड़ने लगी। इसे लगा जैसे ज़मीन अभी फट जाएगी और वो इसमें समा जाएगी। बेगम कुलसूम ने जल्दी से मेज़ के नीचे से रामीन के पैर पर जोर दिया कि वो कुछ बोले। वो वो तिल नहीं था सरिया आपा, वो तो झूठ का निशान था, मतलब चोट का। वक्त के साथ साथ भर गया। बेगम कुलसूम ने रामीन की जगह जवाब दिया। उमैर ने एक गहरी नज़र अपनी चची पर डाली और फिर रामीन की तरफ देखा, जो नज़रें झुकाए लरस रही थी। अजीब बात है कुलसूम, चोट का निशान तो मिट सकता है पर दिल तो कभी नहीं मिटता। और वैसे भी रामीन का लहजा और बोल चाल भी इन पुरानी यादों से मेल नहीं खा रही जो मेरे जहन में महफूज है। वो फिर बोली थी, सरिया आपा, बचपन की बात है, इंसान बदल जाता है, शक्ल और सूरत और आदत सब बदल जाती हैं। आप खामखा छोटी छोटी बातों को पकड़ रही हो। सरिया बेगम खामोश तो हो गई, मगर इनकी आंखों में छुपा तजस्सुस रामीन के लिए किसी मौत के परवाने से कम ना था। इसे महसूस हो रहा था कि सरिया बेगम का जहन तेजी से मासी के पर्दे हटा रहे हैं। नाश्ते के बाद जब सब इकट्ठे हो गए और सब उठ गए तो उमैर ने रामीन को बाजू से पकड़कर एक तरफ रोका। रामीन, क्या तुम वही लड़की हो? इसने रामीन की आंखों में आंखें डालकर पूछा। रामीन की आंखों से एक आंसू टपक कर इसके गाल पर आ गिरा। वो कुछ कहना चाहती थी, सच बताकर इस बोझ से आज़ाद होना चाहती थी, मगर इसे अपनी माँ की वो धमकी याद आ गई। सच सामने आया तो अपनी माँ का मरा हुआ मुँह देखोगी। इसने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया और बगैर कुछ कहे अपने कमरे की तरफ भाग गई। उमैर वहीं खड़ा इसे देखते जाते देखते रहा। वो अपने चचा की आवाज़ पर होश में आया था। वो उमैर को अपने साथ ले जाने वाले थे आज गांव की सैरी के लिए। उमैर अपने तमाम ख्यालात को झटकता इनके साथ चला गया था। दिन गुजरने लगे, लेकिन हवेली की फिजाओं में मौजूद वो तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही चला गया। उमैर और रामीन की शादी को कुछ महीने बीत चुके थे, मगर इनके दरमियान मौजूद खलीज अभी भी एक गहरी खाई की तरह हायल थी। उमैर ने कई बार कोशिश की कि वो इस अजनबी से लगने वाले रिश्ते में थोड़ी अपनायत पैदा करे, मगर रामीन का रवैया एक ऐसी बर्फ की दीवार की मानंद था जो पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। वो उमैर से बात करने से कतराती, इसके करीब आती ही बिदक जाती और हर वक्त एक अनजाने खौफ के साए में घिरी रहती। एक शाम जब खामोशी हद से बढ़ गई तो उमैर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो रामीन की मुसलसल दूरी और इसकी बेरुखी भरे लहजे से तंग आ चुका था। यही वो लम्हा था जब इनके दरमियान वो तल्ख जुमलाबाजी हुई जो इस रिश्ते की बुनियादों को हिला देने वाली थी। उमैर कमरे में आया तो उसकी नज़र शीशे के सामने खड़ी रामीन पर पड़ी थी और वो मबहूत सा इसे देखता रह गया था। वो बालों को खुश कर रही थी और कमरे पर मौजूद डोरियां खुली हुई थीं। उमैर आगे बढ़ा और रामीन की कमर के गिर्द नीचे मौजूद तक पर अपने लब रखते रामीन को जी जान से कांपनी थी और फौरन से खुद से दूर धकेला। मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम हमेशा मुझसे इतना ही दूर हो जाती हो, आखिर वजह क्या है? उमैर सिद्दीकी तैश में भरा हुआ बोला। रामीन के सामने आते हुए इससे पूछने लगा। इसके लहजे में गुस्सा भी था और एक तड़प भी। पसंद की शादी मैं इतना गुरेज क्यों? उमैर ने इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। इसका ख्याल था कि चूंकि बचपन से रिश्ता तय था तो रामीन भी इसके इंतज़ार में होगी, मगर यहाँ सूरत हाल बिल्कुल बरक्स थी। इसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, ज़बरदस्ती। अभी इसने इतना ही कहा था कि उमैर का ज़ब्त टूट गया। इसने एकदम गुस्से से इसे अपनी जानब करीब खींचा। इसकी गिरफ्त रामीन के बाजू पर इतनी सख्त थी कि वो दर्द से कहा उठी। ज़बरदस्ती? क्या मतलब है तुम्हारा ज़बरदस्ती से? उमैर की आवाज़ धाड़ कर मानंद गूंजी। बचपन से तुम्हारे नाम की माला जपी गई, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया और अब तुम इसे ज़बरदस्ती का नाम दे रही हो। क्या कोई और है तुम्हारी ज़िंदगी में? क्या तुम किसी और के लिए मुझसे दूर भाग रही हो? रामनी ने तड़प कर अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। आप नहीं समझ सकते उमैर, आपको कुछ नहीं मालूम। ये घर, ये लोग, ये रिश्ता सब एक धोखा है। तो बताओ मुझे क्या धोखा है? उमैर ने इसे दीवार से जा लगाया। रामीन का सांस रुकने का सच इसके लबों तक आ गया, मगर इसे अपनी माँ की वो हौलनाक धमकी याद आ गई जो उसकी ज़बान की जंजीर बन गई। वो तड़प कर रह गई। ना सच बोल सकती थी और ना इस झूठ के साथ जी सकती थी। उमैर ने जब देखा कि वो कुछ नहीं बोल रही और सिर्फ रोए जा रही तो इसने इसे झटके से छोड़ दिया।
تمہاری یہ خاموشی مجھے پاگل کر دے گی۔ اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو نکاح کے وقت تمہاری زبان کو تالا کیوں لگا تھا؟ وہ غصے سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ رامین فرش پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ کچھ فیصلے ہم نہیں کرتے عمیر، حالات ہم سے کرواتے ہیں۔ میں صرف ایک مہرہ ہوں اس بساط پر جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ عمیر اس کے پاس جھکا اور دھیمے مگر سرد لہجے میں بولا، یاد رکھنا رامین، میں دھوکہ برداشت کرنے والا انسان نہیں ہوں۔ جس دن مجھے اس زبردستی کی اصل وجہ پتہ چل گئی، اس دن میں نہ اس گھر کا لحاظ کروں گا اور نہ ان رشتوں کا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا اور رامین کے چہرے پر جھکا، اور رامین نے ایک بار پھر اسے جھٹک دیا تھا، اور اب یہ بات اسے تیز دلا گئی تھی۔ رامین کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اسے عمیر کی آنکھوں میں ایک ایسی آنکھ نظر آئی جو اسے بھسم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ عمیر، میری بات سنے، میں رامین نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مگر عمیر نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ نہیں رامین، اب مزید کوئی انتظار نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ عمیر کا لہجہ بھاری اور فیصلہ کن تھا۔ لیکن عمیر پلیز تھوڑا وقت۔ رامین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں التجائیں تھیں، مگر عمیر اس وقت کسی منطق کو سننے کی موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے رامین کی مزاحمت کو یکسر نظر انداز کر دیا اور اسے اپنی گرفت میں اس قدر سختی سے بھیجا کہ رامین کا سانس رکنے لگا۔ عمیر کی قربت اب اسے سکون کے بجائے ایک تلاطم خیز موج کی طرح لگ رہی تھی جو اسے اپنے ساتھ بہا لے جانے پر تلی تھی۔ تم میری بیوی ہو اور آج میں اس حق کو جتانا چاہتا ہوں، چاہے تم تیار ہو یا نہ ہو۔ عمیر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی جس کی تپش سے رامین کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ رامین نے ایک بار پھر کوشش کی کہ وہ اسے سمجھائے، مگر عمیر کی شدت نے اس کی آواز دبا دی۔ وہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے زبردستی اسے اپنے قریب کیا اور اس کے احتجاج کو اپنے لبوں کی سختی میں گم کر دیا۔ رامین کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ رشتہ جو محبت اور رضامندی سے سینچنا چاہتا تھا، آج ایک مطالبے اور زبردستی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں رامین کی سسکیاں اور عمیر کی سانسوں کی تیز ایک عجیب سا سنگم بنا رہی تھی۔ عمیر نے اس کی ہر مزاحمت کو اپنی طاقت سے کچل دیا، جیسے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ اب اس کی زندگی پر صرف عمیر کا اختیار ہے۔ اس رات حویلی کے اس بند کمرے میں ایک نئے رشتے کی بنیاد تو پڑ گئی تھی، مگر وہ بنیاد رامین کے آنسوں سے تر تھی۔ عمیر نے اسے اپنا تو بنا لیا، لیکن اس زبردستی نے رامین کے نازک دل پر ایک ایسا زخم لگایا تھا جسے بھرنے میں شاید برسوں تک لگ جاتے۔ وہ خاموشی سے چھت کو تکتی رہی جبکہ عمیر اسے اپنی باہوں میں لیے پرسکون ہو چکا تھا، بے خبر کہ اس کی یہ شدت رامین کی روح کو کتنی تکلیف دے گئی ہے۔ ایک لڑکی جیسی ہی ہانپتی کانپتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وہاں موجود ہر شخص ساکت رہ گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے عمیر کے کمرے میں موجود رامین کا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی نقوش، وہی قد و قامت، مگر اس لڑکی کے چہرے پر تھکن اور پیشمانی کے گہرے سائے تھے۔ رامین؟ بیگم کلثوم کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ عمیر نے کبھی اپنی بیوی کو دیکھا اور کبھی اس نئے آنے والی لڑکی کو۔ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ رامین ہے تو میرے پہلو میں کون کھڑی ہے؟ اس لمحے بیگم زاہدہ نے آگے بڑھ کر ایک گہری آہ بھری اور سب کی حیرت دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمیر بیٹا، اب سچ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو ابھی آئی ہے یہ اصل رامین ہے، اور جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے یہ اس کی جڑواں بہن ماہین ہے۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ عمیر کے لیے یہ انکشاف کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ جڑواں بہن؟ لیکن مجھے تو ہمیشہ سے یہی بتایا گیا کہ چچی کی صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ تمہیں سچ نہیں بتایا گیا تھا، بیگم زاہدہ نے لرزتی آواز میں کہنا شروع کیا۔ جب یہ دونوں پیدا ہوئی تو نجومیوں اور خاندان کے کچھ بڑوں نے ماہین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی کہ اسے نحوست سمجھا جانے لگا۔ خاندان کی ساکھ بچانے کے لیے کلثوم بیگم نے اسے لے پالک کا نام دے کر گھر کے پچھلے حصے میں ایک گمنام زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ سب کی نظروں میں صرف رامین ہی اس گھر کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ ماہین کو ہمیشہ ایک سائے کی طرح رکھا گیا۔ بیگم سریا اور عمیر تو ساکت ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں۔ اب عمیر کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو سختی سے مسلا اور بھپرے ہوئے شیر کی طرح سب کو دیکھا۔ بس بہت ہو چکا یہ تماشا۔ عمیر کی آواز گونجی تو بیگم کلثوم اور خاور صاحب سر شرمندگی سے جھک گئے۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں اپنے مرحوم باپ اور دادا کی زبان کی لاج نہیں رکھ سکا۔ انہوں نے ایک نام سے میرا رشتہ جوڑا، مگر آپ لوگوں نے اس رشتے کی روح ہی قتل کر دی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جنہیں میں اپنا مانتا ہوں وہی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گے۔
پھر اس نے مڑ کر اپنی نام نہاد منگیتر رامین کو دیکھا، جو اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے کے بعد اب پیشوانی کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ اور تمہیں تو اپنی بہن کی قربانی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ تم اپنے نام نہاد عاشق کے پیچھے بھاگ گئی اور پیچھے اپنی جڑواں بہن کو جہنم میں جھونک دیا۔ ایسی لڑکی کبھی کسی کی وفادار نہیں ہو سکتی۔ عمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور فرش پر بیٹھی لرزتی ہوئی ماہین کا ہاتھ تھام کر اسے سب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آج سب سن لیں، یہ لڑکی جسے آپ لوگوں نے نحوست کہہ کر اندھیرے میں رکھا، یہی میری بیوی ہے۔ میرا نکاح جس کے ساتھ ہوا، جس نے میرے غصے اور میری شدت کو برداشت کیا، وہی میری شریک حیات ہے۔ میں ماہین کو اپنی بیوی تسلیم کرتا ہوں، اور آج کے بعد اگر کسی نے اسے رامین کہہ کر پکارا یا اسے اس کا ماضی کا طعنہ دیا تو وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ وہ ماہین کو سہارا دیتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور جاتے جاتے مڑ کر دو ٹوک لفظوں میں کہا، آج کے بعد مجھے اور میری بیوی کو کوئی تنگ نہ کرے۔ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جئیں گے۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی گلہ نہیں، بلکہ خوش ہوں میں، میری شادی اس لڑکی سے نہیں ہوئی۔ اماں تیاری کریں، ہم آج واپس جا رہے ہیں، اور چچی آپ بے فکر ہیں، آپ کی بیٹی آپ سے ملنے ضرور آیا کرے گی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ رامین اب اپنی ماں کے گلے سے لگی رو رہی تھی اور اپنی داستان سنا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عمیر نے دروازہ بند کیا اور ماہین کو صوفے پر بٹھایا۔ ماہین اب بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک غاصب ہے جس نے اپنی بہن کا حق چھینا ہے۔ عمیر اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ماہین میری طرف دیکھو، اس نے نہایت نرمی سے کہا، تم اتنے دن مجھ سے دور رہی، مجھ سے بھٹکتی رہی، صرف اس ڈر سے، لیکن جو ہمارے نصیب میں لکھا تھا وہ ہونا تھا۔ تم میرے نصیب میں تھی، اس لیے قدرت نے حالات ایسے بنا دیے کہ تم میرے سامنے آئی۔ ماہین نے سسکتے ہوئے کہا، لیکن عمیر، میں نے آپ کو دھوکہ دیا، میں رامین نہیں ہوں، تم ماہین ہو، اور وہی میرے کافی ہے۔ عمیر نے اس کی بات کاٹی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے تو صرف قربانی دی ہے۔ خود کو قصوروار سمجھنا بند کرو اور اس احساس جرم سے باہر آ جاؤ کہ تم اپنی بہن کی جگہ پر ہو۔ تم اپنی جگہ پر ہو، میرے دل میں ہو اور میری زندگی میں۔ عمیر نے آگے بڑھ کر محبت اور مان سے ماہین کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کیا۔ چلو اب سب کچھ بھول کر میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو، ایسی زندگی جہاں کوئی جھوٹ نہ ہو، صرف میں اور تم ہو۔ ماہین نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ برسوں کی گمنامی اور اس ایک رات کی زبردستی کے بعد آخرکار اسے وہ سائبان مل گیا ہے جس کی وہ حقدار تھی۔ اس نے بھی دھیرے سے عمیر کے کندھے پر سر رکھ دیا، جہاں اب صرف اس کا حق تھا۔ بولو، کہاں ہے وہ شخص جس کے لیے تم نے اس گھر کی دہلیز لانگی تھی؟ خاور صاحب نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ رامی نے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، مجھے شہر لے جائے گا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں آج نہ آئی تو وہ اپنی جان دے دے گا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی، پر جیسے ہی ہم گاؤں سے باہر نکلے، اس نے مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیا اور میرے زیورات لے کر بھاگ گیا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ابا۔ یہ سن کر چچا زاہد غصے سے تلملا اٹھے۔ دھوکہ تو تم نے ہمیں دیا ہے لڑکی، اس لڑکی نے تو صرف تمہاری اوقات دکھائی ہے۔ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے ایسی سزا دلوائیں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس نے حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، ہم اسے قانون کے کٹہرے میں بھی لائیں گے اور اپنی عدالت میں بھی کھڑا کریں گے۔ بیگم کلثوم نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے لگانا چاہا، مگر خاور صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ نہیں کلثوم، اسے اس گھر میں جگہ تو ملے گی، کیونکہ یہ ہمارا خون ہے، مگر وہ مقام کبھی نہیں ملے گا جو پہلے تھا۔ یہ اب اس گھر کی لاڈلی نہیں بلکہ ایک عبرت بن کر رہے گی۔ اسے اپنی غلطی کا بوجھ تا حیات اٹھانا ہوگا۔ خاور صاحب نے اسپاٹ لہجے میں فیصلہ سنایا۔ رامین کو اسی کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں کبھی ماہین رہتی تھی، اندھیرا اور تنہا کمرہ۔ اس کے چچا اور باپ نے فوراً پولیس اور اپنے بااثر ذرائع کو محترک کر دیا تاکہ اس لڑکے کو ڈھونڈ نکالا جائے جس نے ان کے ساکھ کو نقصان پہنچایا تھا۔ حویلی میں اب رامین کی حیثیت ایک قیدی جیسی تھی، جسے معاف تو کر دیا گیا تھا مگر قبول نہیں کیا گیا تھا۔